الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ ساری باتیں جو سیرت کے بارے میں ہو رہی ہیں، آپ نوٹس پوائنٹ لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو بہت یہ سیرت جب آپ کو سمجھ آنے لگے گی تو آپ کو قرآن بھی آپ کو سمجھ آنے لگے گا۔ سیرت کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، نہ تشریح کے اعتبار سے اور نہ عملاً۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی بتا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بہترین نمونہ جو قرآن کے مطابق نمونہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس لیے میں آپ اور اپنی اولادوں کو بھی اس نمونے سے پوری طرح آگاہ کیجیے تاکہ ہماری زندگی کا مقطع نظر یہ ہو کہ ہم نے اسی نبی کو فالو کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرنی ہیں۔ جب ہم اس نبی کی اطاعت کی طرف آئیں گے تو قرآن ہی ہمارا رہنما ہوگا، یاد رکھنا۔ اچھا، کل میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے جو سیرت کے بارے میں مکی سیرت پھر مدنی میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا کل کہ ایک تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجدیں بنوائیں، عقبہ میں بھی اور وہاں کعبہ میں بھی، ساری کعبہ میں بھی اور مدینے میں۔ کیا مقصد کیا تھا؟ اصل چیز یاد رکھیں، جب انسان بڑے سوچ سمجھ کے نماز 5 وقت ہی پڑھتا ہے نا، نماز قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، قائم کرتا ہے ساری ظاہری اور باطنی خوبیوں کے ساتھ۔ وہ میں نے ساری ظاہری اور باطنی خوبیاں آپ کو لکھ کے بھیجی ہیں۔ آپ اور میں اگر یہ کوشش کریں نا کہ ہماری نمازیں اقامت صلاۃ ہو جائے، آپ یقین مانیں پھر ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کے لیے دین ایسا مشکل کام ہے کہ جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے یہ احسان فرما دیتے ہیں اس بندے پر جو نماز میں اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سورہ فاتحہ میں جب انسان جی بالکل۔ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب دیتے ہیں۔ تو آپ اور میں جب بھی پڑھیں ہم اس کو سوچ کے کہ اس وقت ہم اپنے رب سے محو گفتگو ہیں۔ لہٰذا پہلی بات آپ نے یہ قائم کی۔ دوسری، صلاۃ کے اقامت صلاۃ کے لیے مساجد، اور فوراً پہلا کام۔ دوسرا کام آپ نے مواخات کیا۔ تیسرا کام آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کیا، پھر یہود کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یوں مدینہ جو تھا وہ ایک ایسی بستی بن گئی کہ جس بستی میں اگرچہ یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے، لیکن اس کا جو سارا کنٹرول کس کے پاس تھا کہ فائنل فیصلہ کس کا ہوگا؟ جب بھی کوئی آپس میں اختلافات ہوں گے تو فائنل فیصلہ کس کا ہوگا؟ نبی نبی پاک پاک صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ اللہ وسلم۔ اکبر! دیکھیں یہ تھی بڑی حکمت۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی وہی فیصلے فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ کہاں مکہ کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پل چین نہیں لے دیتے منافق، حتیٰ کہ قتل کا منصوبہ بن رہا ہے اور ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے، نافذ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن کہاں مدینہ کہ جہاں پہ آپ کو پہنچنے کے بعد آپ مسائل کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، اور کتنا عمدگی سے وہ اللہ نے جو ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے نا، اسی لیے رکھا ہے کہ آپ ایک ایک عمل کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینے میں آ کے پورا اس معاشرے کو
وہ معاشرہ بنا دیا جو قبیلوں پر تقسیم تھا، کہ یہ اوس ہیں، یہ خزرج ہیں، یہ فلانے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو بیس بنا دیا۔ اب تعلقات اور رشتے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایمان وہ جو اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آخرت پر پکا سچا ایمان۔ اب وہ سوسائٹی قائم ہو گئی جہاں معیار جو تھا وہ قبائلی عصبیتیں نہیں تھیں بلکہ اسلام تھا۔ اب جب یہاں پہنچ چکے، اب بہت بڑا مسئلہ آنے والا تھا۔ یہ تو مدینے کا تھا نا، ایکسٹرنلی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ تھا قریش کا۔ قریش کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ یار جس بندے کو ہم یہاں قتل کرنا چاہتے وہ تو وہاں مدینے میں جا کے بیٹھ گیا، جو ہماری تجارتی شاہ رگ ہے، اگر وہ کاٹ دے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ہمیں، قریش مکہ نے کہا کہ ہمیں اس شخص کو مٹا دینا چاہیے، بلکہ اگر مدینے والے بھی راستے میں ہیں تو ان کو بھی مٹا دینا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ ساری حرکتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، جن کا ان کو خیال تھا، وہ ہونے لگی گئی تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی، جلدی بتائیں۔ جس کو طلایا گردی کہتے ہیں، کا معائنہ کرنا اور ہر چیز حالات سے واقفیت حاصل کرنا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اس سے تھوڑا سا آگے یہ تربیت کا نظام تھا کن کے لیے؟ وہ جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے اور جو مدینے میں انصار تھے، ان کی تربیت، تاکہ کل ان حالات سے نبرد آزما ہو سکیں جن حالات سے وہ دوچار ہوں گے مشرکین مکہ کے حملوں کے وقت۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہر قسم کے حالات میں رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ مکے میں دیکھیں کیا مظالم ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے ہیں۔ کاش میں اور آپ جب ان کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں بالکل اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو طلایا گردی ہے، وہ جو آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں ریکی کر کے آؤ، یہ انفارمیشن لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو، وہاں قبیلہ فلان گزر رہا ہے، فلاں وہ گزر رہے ہیں لوگ جو تجارت کے لیے آ رہے ہیں، ان کو دیکھو، ان کا معاملہ۔ تو اب ان کی تربیت کا بہترین بندوبست جو اس وقت ان حالات کے مطابق تھا، اس سے بہتر بندوبست نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جلدی بتائیں۔ جی سر آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کے بڑے کرم ہیں۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے اور تھوڑا سا لکھ لیجئے تاکہ وہ پیجز بھی پڑھ لیں آپ اپنی کتاب میں۔ اب سب سے بڑی جو مکے کے مشرکین نے حرکتیں کی نا، اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے مدینہ جب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی، یہ کون تھا؟ اصل میں اس کو آپ جب تک سمجھیں گے نہیں نا، یہ وہ شخص تھا، قبائل دونوں جو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، خزرج بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے پھر بالآخر تنگ آ کے لڑائیوں سے، اچھا ان کے پیچھے یہودی تھے، ایک گروپ ان کا اوس کا بن جاتا تھا حلیف، اور دوسرا خزرج کا، اور خوب لڑاتے تھے ان کو تاکہ یہ کمزور رہیں اور وہ اپنی تجارت جو بھی دھندے کر رہے ہیں اس کو، مدینہ کو وہ پوری طرح کنٹرول کریں۔ بڑے یہ سب چیزیں نوٹ فرمائیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں نے تنگ آ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی اب ہم اس کو بادشاہ بنا دیں، عبداللہ بن ابی کو، دونوں قبیلے، اور اس کے تحت ہم منظم ہو جائیں۔ یہ بات تو طے پا گئی، لیکن عملاً یہ نہیں ہوا۔
اور ہونا باقی تھا کہ ہوا یہ کہ اس وقت جو اپنا 1190 میں ایک گروپ گیا وہاں حج کے موقع پر. حج ایک میلہ ٹھیلا ہوتا تھا، یہ بھی گئے لوگ. انہوں نے وہاں دیکھا کہ اور سن لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات بھی کی کہ ایک نبی آ گیا ہے. اچھا، یہ جو اوس اور خزرج کے مشرک قبیلے تھے نا، ان کو یہ پتہ تھا، اور یہ پتہ ان کو لگا یہودیوں کے ذریعے. یہودی ان سے کہتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا، آخری نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کے پوری دنیا کو فتح کریں گے. دیکھیں قسمت کی بات اور نیت کی بات، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو مخلص ہوتے ہیں. انہوں نے کہا، جو بندے گئے تھے 11 نبی کو حج کے لیے، انہوں نے کہا یہی وہ نبی لگتا ہے، فٹافٹ کر لو، یہودیوں سے آگے بڑھ جاؤ. انہوں نے کی. 12 نبی کو پھر لوگ آئے، زیادہ تر وہ مسلمان ہو چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیج دیا حضرت مصعب بن عمیر کو. بڑے پیارے صحابی ہیں. اے ہائے، یہ قتل ہوئے، یہ شہید ہوئے ہیں کس میں؟ جلدی بتائیں. جنگ، غزوہ بدر میں، نہیں، جنگ عہد غزوہ میں. احد میں، جنگ عہد عہد. میں غزوہ احد میں. اچھا، ان کی سر خاص کیا، غزوہ ان احد میں اچھا ان جب کی خاص بات کیا تھی؟ مطلب کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں تھا. نہیں، یہ تو اس وقت تھا نا جب نبی پاک یہ، صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے. پہلے سفیر تھے سر. جب یہ بہت ساری ان کی جاہلیت میں باتیں تھے کہ ہیں جو بہت زیادہ اسلام امیر جب تھے. لائے تو اس وقت بہت امیر ترین گھرانے سے تعلق تھا، اور پھر جہاں جس اسٹریٹ سے گزرتے تھے تو وہاں پر خوشبو آپ کو پہچانا جاتا تھا آپ کی خوشبو سے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ تھی ان کے زمانہ کفر میں، وہ اتنے اچھے عطر کے رسیہ تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گلی میں جو خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. تو 12 نبی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کے اپنا بھیجا مدینے میں. اور دعوت کا کام جس طرح اس انسان نے کیا نا، مجاہد نے، کوئی کر نہیں سکتا. پورے اس نے قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے، یعنی گروہ کے گروہ، اور خاص کر سردار اس میں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے نا، تو وہاں مدینے میں جو ویلکم ہوا ہے، جو مسلمان جو امڑ آئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا حصہ مصعب بن عمیر کا ہے. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے یہ ساری حالات آپ اپنی کتاب میں پڑھیں. اب مکے والوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو پہنچ کے، اور وہاں جو ان کو خبریں بھی مل گئیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور یہ یہودیوں سے معاہدہ ہوا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. اور انہوں نے اپنی فتنہ خیزیاں شروع کر دی. پہلا فتنہ جو ان کا تھا کہ انہوں نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی سب سے بڑی فتنہ انگیزی یہ تھی کہ انہوں نے عبداللہ بن امی سے، جو میں نے ابھی آپ بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ اس کو تو سخت غصہ تھا، بہت بڑا منافق تھا، اس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں. تو اس کو انہوں نے اپروچ کیا اور اس سے دام و پیام شروع کر دیا. اچھا، یہ آپ لکھیں، آپ کی کتاب میں کھول لیں 265 اور 266 پر، پیج نمبر 265 سے 266، ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں. اچھا، ایک تو اس سے انہوں نے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ نکالو انصاف کو وہاں سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ورنہ ہم تمہیں بھی پیس کے رکھ دیں گے، کیونکہ طاقت تو وہ تھے. اچھا، دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں پر مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے کہ اب وہ نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ حج پہ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جرم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، ہجرت کر کے. لہٰذا پیج 266 میں آپ پڑھ لیں کہ وہاں انہوں نے حرم کا
دروازہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ اچھا، تو ان سارے مہاجرین کو قریش نے بڑی دھمکیاں بھی دیں کہ اب ہم دیکھیں گے، تم یہاں سے تو نکل گئے ہو نا خیر سے، ہم مدینہ میں آ کے تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ یہ آپ کا پیج 267 ہے آپ کی کتاب کا۔ اچھا، اب جب آپ کو پتہ ہے مکے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہرگز اجازت نہیں دی کہ وہ لڑائی کا کام کریں یا کافروں سے لڑیں۔ اچھا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے مکے کے اندر 13 سال میں مسلمانوں کو کہا کہ برداشت کرو برداشت کرو اور آگے سے ہاتھ مت اٹھاؤ؟ کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی؟ ایک سوچا تو کریں لوگ کم تھے، ایک تو لوگ کم تھے، اور دوسرے یہ کہ ان کی تزکیہ ہو رہا تھا ابھی۔ بہت عمدہ۔ میں تھوڑا سا اس کو ری ورڈ کروں گا کہ پہلی بات کہ وہ ظالم ان کو پیس ڈالتے، ختم کر ڈالتے، اور ان کے اندر ابھی وہ پختگی، وہ پاکیزگی، وہ تزکیہ نفس جو ان کا ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اس میں لڑائی ابھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ ان کو پوری طرح تیار ہو جاتے، ان کا تزکیہ نفس ہو جاتا، وہ جہاد بن نفس کر کے، اور وہ ایسے مومن بن گئے کہ آپ دیکھ لیں کہ پھر جب وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں، ان کا تزکیہ ہو چکا تھا، ایک گروپ میسر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے کے ایک حکمران کی حیثیت سے ابھر رہے تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس وقت اجازت دے دی۔ اور سورہ حج کی جو آیات آپ نے پڑھی ہیں، میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے حج کی 39 لکھ لیں، تاکہ یہ میں ابھی بھیج رہا ہوں آپ کو، ایک بات سنیں، ادھر آئے نظر 3 پیجز پہ یہ آیات ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ بھی رہا ہوں، یہ جلدی سے PDF بنا کے یہ 3 پیجز کا بھیج دیں۔ اچھا، اب پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی سورہ حج میں، اور سورہ حج بالکل سب سے پہلی صورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ تو مکی ہے، یاد رکھیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آیت 39 میں فرمایا اذن للذین، اجازت دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، لڑائی کرنے کی، بِأَنَّهُمْ ظُلَمُوا، اجازت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، ان کو مدینے مکے سے نکال دیا گیا، اور مظلوم، انتہائی مظلومیت کی کیفیت میں۔ آگے اللہ ایک بات فرما رہے ہیں، بڑے نوٹ کریں، قرآن بڑا ہی کمال کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو فتح دے گا، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے اللہ سے، ہاں، خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اور صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا صرف حکم نہیں ہے کہ ہم لڑیں دین کے لیے، جہاد کریں فی سبیل اللہ، اللہ نے ہمیں وعدہ بھی کر دیا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی فتح سے دوچار کرے گا۔ کیا بات ہے! لیکن ایک بات سمجھ لیں، جہاد اس لیے نہیں ہے، جہاد کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد قیامت تک قائم رہے گا، اور جہاد بھی اس لیے فرض ہے کہ آپ مسلمان جب جہاد قیامت تک کریں گے تو دنیا کے اندر کبھی انصاف عدل ناپید نہیں ہوگا۔ جب یہ چھوڑ دیں گے بالکل دنیا فساد سے بھر جائے گی۔ آج دیکھ لیں آپ، کوئی کسی فلسفے کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد خشکی اور تری میں پھیل گیا، بھر گئی خشکی اور تری فساد سے۔ تو جہاد وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض،
جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو پہلا کام اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اقامت الصلاۃ کے حوالے سے کیا کیا، جلدی بتائیں۔ مسجدوں کی تعمیر فرمائی، مسجد مسجدوں نبوی کی کی تعمیر۔ تعمیر کروائی۔ دیکھیں کس طرح قرآن اور حدیث سیرت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد وہاں قبا میں بھی اور وہاں قائم کی، اس لیے کہ یہاں بتایا گیا کہ جہاد کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا ہے۔ یہ ہے جہاد کا سب سے بڑا مقصد۔ اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، کیا تعلق ہے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینے میں؟ دونوں میں کیا تعلق ہے اللہ کے دین کے حوالے سے؟ سمجھ کے چلیں۔ نفس کا جہاد ہے سر دونوں میں۔ ڈاکٹر سر صاحبہ جی کیا بات کر رہی ہیں، مالی کیا بات عبادت کر؟ ہے، حقوق ایک اللہ وہ پورے کرے گا جو نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے، اور حقوق العباد جو زکوٰۃ دیتا ہے، اپنی پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق بھی پورے کرے گا۔ دونوں بنیاد ہیں، ایک حقوق اللہ کی نماز، اقامت نماز، اور انفاق فی سبیل اللہ یا زکوٰۃ انسانوں کے حقوق کے بارے میں۔ لکھیں آپ، یہ تھا مقصد۔ اور تیسری بات، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی کو روکیں گے۔ یہ مقصد تینوں اسی لیے تھے کہ معاشرے کے اندر صرف دورہ اسلام کا ہو، کسی فرد کسی جماعت کا نہ ہو، بلکہ اللہ کے احکامات عدل نافذ ہوں۔ اچھا، آگے ایک لفظ ہے، سنیں اسی آیت حج کی، مل گئی آپ کو اور بھیج دی ہے؟ مل گئی ہے نہیں مل جی گئی؟ سر مل گئی مل ہیں۔ گئے سر۔ آپ ذرا سامنے رکھیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ٹکڑا آج کا آخری ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کیا مفہوم ہے؟ سر جی انسان کا کام جو ہے انسان وہ نے کوشش کرنا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ فتح دے یا وہ ناکامی سے دوچار ہو۔ ہائے ہائے، آپ نے آخری بات جب کی نا تو بات کو غلط کر دیا۔ عاقبت اسی کی اچھی ہوگی، اسی کام کو صحیح کام ہوگا جس کا اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، تو عاقبت اللہ اس کی اچھی کرے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ۔ اللہ اکبر، کتنے اشارے ہیں اس قرآن کی آیات میں، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کاموں کا انجام، جو کام اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، اللہ اس کا انجام یقیناً بہتر کریں گے۔ کیا بات ہے! اچھا، میں نے آپ کو ایک آیت لکھ کے بھیجی، یہ سورہ قصص، یہ مکی صورت ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا جو گھر ہے نا، جو جنت ہے، نجعلها للذین، ہم ان لوگوں کو دیں گے، ان لوگوں کے لیے بنایا ہے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد۔ تو بڑائی اور فساد پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں، کبر اور فساد پیدا ہوتا ہے اللہ کے احکام، اللہ کا بندہ نہیں بنتا، شیطان کا بندہ بنتا ہے، طاغوت کا بندہ بنتا ہے، اپنی نفس خواہش کے پیچھے چلتا ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بہترین آدمی ہوتا ہے۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں وَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام کن کا اچھا ہوگا، جلدی بتائیں۔ متقین کا۔ ہاں ہاں ہاں، میں اور آپ متقی بنے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں صرف اور صرف اللہ
کا حکم مانیں اس طریقے پر جس طریقے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانا ہے. بس پھر عاقبت کا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس جنت کا ضرور مستحق بنائے گا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. تو الحمد یہاں للہ. یہ مکی جو آیت ہے نا سورہ قصص کی کتنی فٹ ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں بلکہ حکم دے دیتے ہیں. ایک سریہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو جنگ بدر میں لے جا رہا ہوں اور میں نے آلریڈی آپ کو بھیج چکا ہوں ساری جنگوں کا ایک 14 پیج کا خلاصہ. مل چکا ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی سر مل چکا ہے. جی ہاں مل چکا ہے. اچھا اس کو ذرا سامنے رکھیں. اور ایک میں نے آپ کو 25 پیجز کا بھیجا ہے. ہر جنگ اور سریے کا جو چارٹ ہے وہ موجود ہے اس میں 2 سے 9 ہجری تک ہے آپ کے پاس. جی سر بالکل. جی سر. اچھا اب آپ ذرا دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 غزوات اور سریہ ہے. پہلے سریہ سیف البحر ہے ایک رمضان پہلی ہجری میں ہجرت کے پہلے سال. پھر دوسرا سریہ رابیخ ہے. رمضان کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے جلدی بتائیں. سوال. شوال. ہاں تو ایک مہینے کے بعد دوسرا سریہ. دیکھیں کس تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ دے رہے ہیں. اور شوال کے بعد کیا ہوتا ہے جلدی بتائیں. ذی جی قعدہ. ذی قعدہ. شوال کے بعد آپ نے کہا کہ ذی القعدہ ہوتا ہے. بالکل آپ نے کہا ٹھیک فرمایا. تو شوال کے بعد جو ذی القعدہ ہے اس میں پھر سریہ زرار ہوتا ہے. اور یہ آپ کا جو 25 پیجز کا چارٹ ہے اس میں ساری تفصیل دی ہوئی ہے. یہ میں نے لیا ہے ایک بڑی پیاری سیرت کی کتاب ہے اور وہ ہے ان کی. ادھر آؤ ذرا. سید سلیمان سید ندوی کی. سلمان کی. سید سلیمان ندوی کی. بس ٹھیک ہے بہت عمدہ. اس میں یہ بڑے کمال کے رائٹر ہیں. جو کتاب لکھی ہے کمال کی لکھی ہے. بڑے لرنڈ آدمی ہیں اور بڑے سینئر افسر ریٹائر ہوئے ہیں. انہوں نے جناب یہ جو کتاب سیرت کی لکھی ہے نا اس کا یہ میں نے سارے پیجز جو آپ کو 25 بھیجے ہیں اسی میں سے بھیجے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 4 سرایا اور 4 غزوات کس سے پہلے ہوئے ہیں؟ جنگ بدر سے. اور جنگ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوئی ہے. ذرا نوٹ فرمائیں. اب آپ اس چارٹ کو جو میں نے 14 پیجز کا آپ کو بھیجا ہے کہ غزوہ بدر پر جو رمضان 2 ہجری میں ہوئی ہے وہ پیج ذرا اپنے سامنے رکھیں. آپ نے پرنٹ نہیں کرائے. آپ کچھ آپ خرچ کریں نا پیمنٹ کر کے پرنٹ کرائیں تاکہ یہ بہت بڑی قیمتی انفارمیشن ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. نکال لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا اب اس کے اسباب جنگ بدر کے کیا تھے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے اسباب تھے. پہلی بات ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی سے ساز باز کر رکھی تھی. عبداللہ بن ابی مدینے میں منافقوں کا سربراہ تھا اور ادھر قریش مکہ دشمن تھے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل دشمن تھا اس لیے کہ رنگ میں بھنگ ہو گئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ جو ہے وہ مدینہ الاسلام بن گیا. پہلی بات. دوسری بات کعبہ کی تولیت کے خاتمے کا ڈر. کس کو ڈر تھا کہ ان کی تولیت ختم ہو جائے گی؟ قریش مکہ. سکین مکہ کو. ہاں قریش مکہ کو. ان کا سارا بھرم جو قائم تھا نا معاشرے میں جہاں جاتے تھے کہ چلیں جی ان کو گزرنے دیں کہ یہ تو کعبہ کے متولی ہیں. تو ان کو ڈر تھا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامیاب ہو گئے تو کعبہ تو ان کے کنٹرول میں آ جائے گا. اور آ گیا. آپ کو پتہ ہے 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو انصار سے دشمنی
نمبر 3، انصار سے کیوں دشمنی ہو گئی ان کے؟ مکہ کیا سبب مکہ والوں کو کیوں دشمنی ہو گئی؟ انہوں نے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ ان وسلم کا ساتھ دیا۔ انہوں نے تو کمال کا ساتھ دیا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ قریش کا میثاق مدینہ کو جنگی تیاریاں سمجھنا۔ میثاق مدینہ اصل میں وہ جو دو معاہدے ہوئے تھے، ایک مسلمانوں کے ساتھ اور ایک یہود کے ساتھ، اسی کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اور کافروں نے سمجھ لیا کہ یہ تو سب ہمارے خلاف ہو رہا ہے، اس لیے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پالیسی تھی کہ بھائی آپ نے مدینے کو بچانا ہے ان کے حملوں سے، اور یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وہ مساجد کی تعمیر ہو، چاہے مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہو، چاہے یہودیوں سے معاہدہ ہو، اور قریش نے ٹھیک سمجھا۔ اور قرظ بن جابر فہری کا حملہ، نمبر 5، یہ وہ شخص تھا جو آیا اور اس نے حملہ کر کے مسلمانوں کے کچھ جانور بھی ہانک کر لے گیا مدینے مکے۔ اور اب مسلمانوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ بار بار حملے کریں گے۔ اور نمبر 6، عمر بن الحضرمی کا قتل۔ یہ اگر آپ دیکھیں نا، جو آخری اس کا ہے نا آپ کے پیج پہ، کہ سریہ نحلہ، آپ دیکھ رہے ہیں سریہ نحلہ؟ یہ 8 نمبر پر ہے آپ کے چارٹ میں، 25 پیج کے چارٹ میں۔ جی 273 پیج پر۔ ہاں، آپ کی کتاب کے 273 پیج پر، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو عبداللہ حضرمی ہے، اس کا قتل کیوں ہوا بلا، اور کس زمانے میں ہوا؟ پڑھا نہیں ہے نا آپ نے؟ کل میں نے آپ سے کہا کہ آپ پڑھیں اس کو ذرا۔ اصل مدینہ میں کے آخری دن میں ہوا تھا۔ یہ اس کا مسلمانوں کو علم نہیں تھا کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور رجب کا مہینہ چونکہ وہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ہاں، اشہر الحرام میں سے تھا، ان میں لڑائی جائز نہیں ہے، تو ایک قتل ہو گیا ان سے، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اس شخص کا نام ہے عمر بن الحضری کا قتل، جو 6 نمبر پر آپ کے غزوہ بدر والے پیج پہ ہے۔ اچھا، 6 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش، جلدی کرے۔ پہلا میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، قریش مکہ کی عبداللہ بن ابی سے ساز باز، دوسرا کعبۃ اللہ کی تولیت کا خاتمہ، تیسرا انصار سے دشمنی کہ انہوں نے کیوں پناہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صرف پناہ ہی نہیں دی، اپنا حکمران بھی مان لیا۔ اور چوتھا تھا قریش کا میثاق مدینہ کو جنگی تیاریاں سمجھنا، اور قرظ بن جابر جو ہے اس نے آ کے حملہ کر کے لے کے گیا، ان کے ہانک کے لے گیا، مویشی فالو تو کیا لیکن وہ نکل گیا۔ اور عبداللہ بن حضرمی کا قتل جو آپ کا یہ اپنا 8 نمبر سریہ ہے، سریہ نحلہ، جس کا ہماری بہن نے آپ کو پیج بھی بتا دیا اس کا، آپ کی کتاب کا۔ اور آخری بات ہے تجارتی قافلے کی حفاظت کا مسئلہ۔ یہ تجارتی قافلہ کون سا تھا جس کی حفاظت کا مسئلہ اب درپیش تھا مشرکین مکہ کو؟ سر ایک بڑا سا قافلہ تھا ابو بہت سفیان بڑا کی قافلہ تھا جو لیڈرشپ میں۔ تجارت کے لیے کیا گیا تھا، اور ابو اس قافلے کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب مدینے سے گزرے گا تو اس وقت جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا مسلمانوں کے، اگر انہوں نے لوٹ لیا تو یہ بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ لگے گا مسلمانوں کے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس کے حفاظت کے لیے نکلنا چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ مسئلہ سارا مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک لشکر تیار کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینے کو مٹا دیتے ہیں۔
اس کے لیے کفار کا جو لشکر 1,000 آدمیوں کا تھا اور پوری طرح لیس تھے اسلحے سے. اب آپ پوری پڑھیں، آپ صورت خود پڑھیں گے. میں نے آپ کو ایک پیج بھیج دیا، اسی کو اب ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے. تو نہ صرف اسلحے سے لیس تھا کہ اتنا اسلحہ تھا ان کے پاس کہ مسلمان ان کے مقابلے میں کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا جس سے وہ ان کو کاؤنٹر کر سکتے. کل 313 مسلمان تھے اور یہ کافر 1,000 تھے. اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے حالانکہ یہود کا وعدہ تھا کہ وہ اس میں ہیلپ کریں گے، انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی. تو یہ مہاجرین اور انصار پہ مشتمل 313 کا لشکر اور کفار کا 1,000 کا لشکر. اور یہ مدینے سے کچھ فاصلے پر بدر کا میدان تھا، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ آور ہوں گے اور وہاں سے مال ہاتھ آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف دین کا غلبہ ہے، اور دین کا غلبہ اسی حالت میں ہوگا کہ آپ کافروں کے لشکر کا مقابلہ کریں، اللہ کی تائید اور نصرت آئے گی. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدر کا لیا، اور بدر کے مقام پر دونوں گروپوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح دعائیں مانگی ہیں، آپ پورا پڑھیں. موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بیان کر سکوں. اب آپ دیکھیں، کمال کی بات ہے، پورا عرب ہل گیا اور یہودیوں کے تو پسینے چھوٹ گئے کہ اس حال میں. اچھا، یہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے بھلا کہ جب یہ حملہ آور ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سر کوئی یہودی، مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک دم سے ختم کر کے آ جائیں گے. ان کا تو ہاں، یہ اور خیال. یہودی بھی خوش تھے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا. اور عربوں کو پورا عرب واچ کر رہے تھے کہ بھائی دیکھ رہے تھے کہ کون فاتح ہوتا ہے. رب العالمین کی شان دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 1,000 کو 313 نہتھوں نے کتنا، کیسی فتح ہوئی؟ بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کے آدمی قتل ہوئے، 70 قیدی بنے، اور مسلمانوں کے صرف 14 مجاہدین شہید ہوئے. آپ کے یہ 70 تو غزوہ احد میں ہوئے تھے، غزوہ بدر میں تو نہیں، یہ بدر کے جو میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس بھیجے ہیں، میں نے بڑی ویریفائی کر کے لکھے ہیں. جی سر، یہ بالکل صحیح ہے. آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ اس طرح کی شارٹ چیزیں آپ کو بہت کم ملیں گی جن میں پورے کو سمرائز کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو. اب فتح نے، مسلمانوں کی فتح نے سب سے بڑے جو پریشانی لاحق ہوئی وہ تو یہودیوں کو ہوئی، جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بس وہ آئیں گے اور ان کو تہس نہس کر دیں گے، پھر ہمارا راج ہوگا مدینے میں. لیکن ان کو حیرت انگیز سچویشن پہ وہ آئے گئے کہ عرب بھی پورے قبیلے کہ حیران پریشان کہ مکے کے مشرقین کے لشکر 1,000 جو پوری طرح اکوپڈ تھا، اس کو شکست بھی ہوئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہودیوں نے پھر جو کچھ کیا، آگے بات آ رہی ہے. لیکن پہلے ہم پوری طرح غزوہ بدر کو سمجھ لیں. تو اب اسباب میں نے آپ کو پہلے لکھ لیے ہیں، اپنے پاس موجود ہیں. اور یہ جب فتح ہو گئی تو فتح کے اسباب کیا تھے؟ اچھا، پہلا سبب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی قیادت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو فتح ضرور ہوگی. کیوں ہوگی؟ بہترین تدبیر تھی سر، ساتھ میں دعا تھی. اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کر رکھا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ اپنے رسولوں کی مدد فرمائے گا. تو جب رسول کی عادت کر رہا ہے تو اللہ کی مدد لازم و ملزم ہے، وعدہ ہے اللہ کا.
تدبیریں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری اختیار کی، کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے، تدبیریں ساری اختیار کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں کی مدد کا وعدہ فرمایا اس کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کر رہے تھے اور فتح یاب ہوئے۔ قریش کے لشکر میں اتحاد کا فقدان، کیوں اتحاد کیوں نہیں تھا؟ ان میں کیوں اتحاد نہیں تھا اور مسلمانوں میں کیوں اتحاد تھا؟ جلدی بتائیں۔ سر ادھر اتحاد دین کی وجہ سے تھا، سب کے دل ایک تھے، تو ڈاکٹر ادھر صاحبہ تو بے اس دینی نہیں کی. نہیں ڈاکٹر صاحبہ اس سے بھی آگے بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں بھول جاتے ہیں آپ کہ مسلمان کے نزدیک زندگی، شہادت کی موت زندگی سے بہت بہتر ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے۔ تو یہ نظریہ جو تھا مسلمانوں کے لیے کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں اگر جان جاتی ہے، اس سے بڑا نفع کا کوئی سودا ہے ہی نہیں۔ میں ساری آیتیں بتا چکا ہوں، آپ کو بھیج چکا ہوں آپ کے پاس۔ تو قریش جو دنیا پرست تھے، جو آئے تھے اکڑتے ہوئے ناچنے گانے والیوں کو ساتھ لے کے آئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس فرما دیا کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے تھے۔ قریش مکہ میں نظم و ضبط کی کمی، اور اللہ نے خاص رحمت فرمائی۔ نظم و ضبط اس لیے نہیں، اس لیے کہ ان میں کمی کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ ان کا مقصد ٹھیک نہیں تھا۔ مقصد اگر مسلمانوں کا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے تو یہ مقصد عظیم مقصد ہے، اللہ کی گارنٹی ہے اس کی مدد کی۔ اور چوتھی بات، آپ دیکھیں کہ باران رحمت کا نزول، مسلمان اونچی جگہ پہ تھے، کافر نچلی جگہ پہ تھے بدر میں، بارش ہوئی تو پانی کیچڑ ہو گیا، ان کی موومنٹ رک گئی، مسلمانوں کو مسئلہ نہیں ہوا، لہذا اللہ کی خاص مدد آئی۔ کفار مکہ کا آفتاب کا سامنا، ظاہر ہے جب سورج بالکل سامنے ہوگا تو دھوپ سے آنکھیں چندھیا جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کا مسائل ہوں گے موومنٹ میں بھی اور آسانی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، کفار مکہ کی مرعوبیت، کیوں مرعوب ہو گئے تھے؟ کیوں ان کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ یہ اللہ کا، جو اللہ کے لیے لڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہمت اور جرت عطا فرماتے ہیں کہ وہ تو کہتے تھے کہ ہم کب ان سب کو خاتمہ کر دیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور ان کے دلوں میں وہ کافر مرعوب ہو گئے ان سے۔ جب ان کے سردار قتل ہوئے نا، ان کے حوصلے بڑے پست ہو گئے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے تو لڑ نہیں رہے تھے، اور سردار جب گرا تو یہ سمجھ گئے کہ بھئی اب ہم لڑ نہیں سکتے، کیونکہ سردار مارا گیا ہے، سردار ہی تو سب کچھ چیز ہوتی ہے۔ یہ تھی وہ چیزیں، یہ دیکھیں کتنے پیارے اسباب ہیں، اگر ایک ایک پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کس طرح مسلمانوں کے پاس آئی، اور مسلمانوں نے کس طرح اس 1000 کا لشکر جو ہر طرح سے پوری طرح اس کے پاس ساز و سامان تھا، اور یہ 313، انہوں نے کس طرح، اور پھر جب 70 قیدی ہو گئے، 70 قتل ہو گئے، تو ان کے حوصلے بہت پست ہو گئے۔ وہ جو آئے تھے نا مدینہ کو ختم کرنے، وہ خود ختم ہو گئے۔ ذرا نوٹ فرمائیں مقصد کیا تھا ان کا، اور پھر جو عرب قبائل میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور تینوں قبیلے جو یہود کے تھے وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے قریش کو شکست دی ہے، جو ان کے خاتمے کے لیے آئے تھے، ہم بھی توقع کر رہے تھے کہ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کس طرح کافروں کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور اپنے نبی کی
سرفرازی کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے ذرائع بروکار لاتا ہے. کوئی سوال اسباب یا مسلمانوں کے فتح کے اسباب ہوں یا اوپر جنگ کے بدر کے اسباب ہوں، کوئی سوال ہو، شاباش. اب اگر اچھا یہ بتائیں، میں نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ اس کا تبصرہ کہاں پر موجود ہے؟ جنگ بدر پر قرآن میں کہاں کا تبصرہ موجود ہے؟ سورت آل سر عمران، سورہ البقرہ میں بھی ہے علی اور سورہ عمران. انفال. آل عمران. پوری سورہ انفال جو ہے نا وہ تبصرہ ہے. کس پر؟ جنگ بدر پر. بڑے غور سے پڑھیں. اب آپ پڑھیں گے نا تو مزہ آئے گا آپ کو. اور اسی طرح جنگ آل عمران کی یہ جو آیات ہیں 13 اور 123، سورہ آل عمران کا خلاصہ کیا ہے بلا جلدی بتائیں. غزوہ احد پہ تبصرہ ہے، اور یہود کا جو وہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا نجران. ڈاکٹر صاحبہ آپ بات تو ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن ذرا سورت بات احزاب بھی ہے. نہیں، بڑے غور سے سنیں. اصل میں سب سے پہلے تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کچھ ام الکتاب ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، کہ آیات جو ہیں جو جڑ ہیں ام الکتاب ہے، بالکل صاف صاف فیصلے اللہ کی تعلیمات، اللہ کی ہدایات، اللہ کے واقعات کا بیان. کچھ چیزیں جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا تخت ہے، یہ متشابہات میں سے ہے. لیکن مومن جو ہے وہ سب پر ایمان لاتا ہے جیسے بیان ہوئی ہیں قرآن میں. کیوں؟ کہ اللہ حق فرماتے ہیں اور حق ہے. اس کے بعد فوراً بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک نصارہ کے بارے میں، خاص کر اہل کتاب میں سے نصارہ کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں. اور اینڈ پہ جا کے سورہ کا نصف کے بعد جو ہے وہ جنگ احد پر تبصرہ ہے. اسی میں یہ آیات آئی ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں بدر کی، اس کے ریفرنس کے حوالے سے بات آئی ہے. لیکن تفصیل آپ نے دیکھنی ہے جنگ بدر پر تبصرہ تو سورہ انفال. اچھا، یہاں آپ نے دیکھا کہ سورہ نمبر 3 پر ہے سورہ آل عمران. پہلے مکی صورت ہے فاتحہ، پھر مدنی صورت ہے بدر، اور پھر تیسرے نمبر پر ہے سورہ آل عمران. تو آل عمران میں تو اہل کتاب میں سے سارا تفصیلات موجود ہیں نصارہ کی. تو یہود کی کہاں پر تفصیلات ہیں؟ سورہ بقرہ میں. البقرہ میں سر. نہیں، پوری البقرہ میں تو تفصیلات نہیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل. آپ اس طرح پہلی شفٹ 20 کریں نا. آیات تک. دیکھیں، آپ کو سب سے بڑی صورت بقرہ ہے، 286 آیات پر، 2.5 پاروں پر تقریباً مشتمل ہے. دیکھیے، آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں خلاصہ ہر آدمی کو جو قرآن کا طالب علم ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. ان 286 آیات میں جو پہلی آیات ہیں 5، وہ قرآن سے کون سے لوگ ہدایت حاصل کریں گے؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اس کے بعد نشانیاں ہیں آیت 20 تک منافقین کی. میں آپ کو بھیج چکا ہوں، آپ پڑھتے نہیں ہیں نا. میں سورہ بقرہ کا خلاصہ بھیج چکا ہوں آپ کو. اس کے بعد جو آیات ہیں وہ ہیں حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے. بلکہ اس سے پہلے ساری انسانیت کو دعوت دی گئی ہے. کس کی؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس ساری دعوت کے بعد، ساری انسانیت کے دعوت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ جو
انسان کی ابتدا ہوئی ہے، حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے۔ 40ویں آیت تک یہ تینوں، پہلے مسلمانوں کی خصوصیات جو قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے، منافقین کون ہیں، پھر ساری انسانیت کو دعوت عبادت الہی کی، پھر چوتھے نمبر پر یہ 40 آیت تک، 40 سے لے کر 143 تک پہلے انعامات ہیں یہود پر۔ پہلے کتاب میں سے یہود کا ذکر یہاں پر ہے تفصیل سے، اور اس کے بعد 4 شیٹ ان کے جرائم کیا تھے۔ 143ویں آیت پر بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب یہ جو امامت، دینی امامت ان کے پاس تھی نا، کہ حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کر حضرت، ان کے 2 بیٹے تھے، پھر ان کے بعد جو ہے یہ ان میں رہی بنی اسرائیل میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے وقت آیت 143 میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب یہ اعزاز کے دنیا میں دینی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے گا۔ اور اس کے بعد اینڈ تک 286 آیات میں وہ سارے احکامات ہیں جو اگر وہ امت بجا لائے گی تو اس مقام پر اللہ فائز رکھے گا۔ جب اس کو ان احکامات پر عمل چھوڑ دے گی تو ذلیل و رسوا ہوگی، جیسے آج ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے سورہ بقرہ کا خلاصہ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں سورہ، ہاں، غزوہ بدر کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اب آپ نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ جنگ بدر کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت، اتنی اہمیت ہے کہ پوری سورۃ انفال اس پہ تبصرہ ہے۔ جنگ بدر ایک معجزہ ہے، نمبر 2۔ کیوں معجزہ کیوں ہے بھلا؟ بھائی اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ سر جی تعداد بہت ہے۔ 1000 کا لشکر جو اتنا ویل اکوپڈ ہو، ساز و سامان سے لیس، وہ شکست کھا جائے اس بری طرح؟ یہ معجزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اور کیا ہے؟ اسلام کی فوقیت۔ اسلام ایک ایسا برتر نظام ہے کہ کفر کو اس نے ایسی شکست دی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مجاہدین تیار ہوئے تھے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، اور وہ جو مسلمان تیار ہوئے تھے حضرت مصعب بن عمیر کی مدینے میں، انہوں نے مل کر اسلام کا وہ قلعہ بنا دیا مضبوط کہ کافر آئے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے۔ قریش کے غرور کا خاتمہ، بڑا غرور تھا ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ بھی یہ غرور تھی کہ ہم تو کعبہ کے متولی ہیں، ہمارا تو دنیا پوری احترام کرتی ہے، اگر یہ نبی کامیاب ہو جائے، ان کی دعوت مان لیں، تو ساری دنیا تو ہمارے خلاف ہو جائے۔ لہٰذا ان کا غرور ہمیشہ کے لیے، جب ان کے بڑے بڑے لیڈر قتل ہو گئے بدر میں، ختم۔ اسلامی اقتدار کی مضبوطی پوری دنیا مان گئی، عرب قبائل ہوں یا یہود ہوں، سب کو سمجھ آ گیا۔ قریش کی تجارت کا خاتمہ، وہ جو بڑے بڑے ان کے گروپ جاتے تھے نا ادھر فلسطین میں اور شام میں، ان کو اب ہمیشہ کے لیے رکاوٹ، کہ جب بدر میں شکست ہو گئی ہے، اللہ کی مدد کا یقین۔ کس کو اللہ کی تعالیٰ کی مدد کا یقین کس کو آیا بلا؟ مسلمانوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تھا ہی، مسلمانوں کو بھی یقین آ گیا کہ رب کی مدد کیا ہے اور کس طرح ہم نے ان کو پیسا ہے۔ یہود کا حسد، یہ بڑی آگے آئے گی بات۔ کل میں آپ سے بتاؤں گا کہ پہلے بنی کین کا جو سب سے امیر ترین 700 تو ان کے جنگی آدمی تھے، قلعے اور گڑیاں ان کی اپنی تھیں، انہوں نے سب سے پہلے پنگا لیا مسلمانوں سے۔ تو قریش، یہود کا حسد، وہ تو دیکھیں نا، جل بھن گئے کہ ہم تو وہ سمجھ رہے تھے کہ آئیں گے کافر، ان کو مریم ایٹ کر کے پیس کے چلے جائیں گے اور ہماری چاندی ہو جائے گی۔ اب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قریش کو بھی شکست دے بیٹھے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہوگا۔ حسد، صلح و جنگ کے متعلق بین الاقوامی قوانین کی بنیاد قرآن نے صاف صاف بتا دیا
قیدی ہوں تو کیا کرنا ہے، فتح ہو جائے تو کیا کرنا ہے، ساری چیزیں کہ کس طرح آپ نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو بالکل ان کو کسی طرح کا غضن نہیں پہنچانا۔ اور 10ویں بات، فتح و کامرانی اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین۔ اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بدر میں جو کچھ ہوا ہے یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں فتح دی، اور ان کو یقین ہو گیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ باقی جنگوں میں بھی انشاءاللہ ایک ایک کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو فتح عطا فرمائی، اس کا ان کو یقین ہو گیا۔ اور پھر باقی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جنگ ہو، جنگ حنین ہو، طائف ہو، بدر ہو، احد ہو، آپ کی خندق ہو یا احزاب ہو، فتح مکہ ہو، خیبر ہو، ساری جنگوں میں مسلمانوں نے وہ بہادری کے کام کیے کہ جس پہ آج بھی دنیا حیران اور پریشان ہے۔ یہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واقعتاً مثالی دور ہے، اور آپ اس نمونے کو اگر عسکری اپناتے تو آج ہماری فوجیں اس طرح ذلیل اور رسوا نہ ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورہ جنگ بدر جو پہلی جنگ ہے کتنی اہم ہے، اور تاریخ کا دھارا بدلنے میں اس کا کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ ہم ہر ڈک اور ہیری، ٹام اور کس کو بلا کے یہاں اور ان سے سنتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بہترین ایک عسکری لیڈر بنا کے بھیجا ہے، بہترین۔ اور جو آپ کی کارکردگی ہے وہ دنیا میں بالکل ان پیرلل ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، عسکری معاملات یہ ہوں، نمبر 2، اور اس رب کا کمال دیکھیں کہ وہ رب ان کو صرف یہ ساری طاقتیں اور قوتیں نہیں دیتا، وہ اسلام ساتھ دیتا ہے، جس نے اس دنیا میں امن و چین، سیرت و کردار کے وہ نمونے پیش کیے کہ خود اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ وہ ہستی کس قدر صاحب اخلاق ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بات کریں گے۔ 4 منٹ رہتے ہیں، کوئی سوال ہو آپ کا جنگ بدر یا اس سے پہلے کے واقعات کے حوالے سے؟ شاباش۔ کوئی سوال ہو؟ سچی یہ جو جنگ بدر والا آپ نے 14 پیجز والا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے تو یہ مجھے نہیں ملا ہوا، اگر دوبارہ بھیج دیں۔ آپ اس طرح مت کہیں، آپ مجھے اپنا لکھ کر بھیجیں کہ یہ میرا نمبر ہے، اس پر مجھے فلاں ہینڈ آؤٹ بھیج دیں، آپ کو مل جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ جس کسی کو ہینڈ آؤٹ نہ ملے نا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر، اپنا نام اور اس کا بھیجیں، کون سا ہینڈ آؤٹ ہے وہ مل جائے گا آپ کو۔ برائے مہربانی ایک اچھے طالب علم بنیں اور اس کتاب کے یہ صفحات ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اور خاص کر کل کسی وقت میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کل مجھے انہوں نے انصار بھائی نے بتایا کہ میں نے دیکھیں، وہ پیجز کمال کے ہیں، 259 سے 262 آپ کی کتاب کے جو معنوی اثرات ہیں وہ ذرا پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ اب آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی، کچھ چیزیں اور آپ کو سمجھیں تو اس کا مزہ آئے گا آپ کو۔ سر ایک سوال ہے، جی ایک حکم۔ چھوٹا، یہ فرمائیے کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نصرت عطا عطا فرمائی تھی۔ فرمائی، بالکل۔ فرشتوں کا پوائنٹ میں نے وہ ایڈجسٹمنٹ میں کہیں اوپر نیچے ہو گیا، سنا نہیں تھا، میں نے کہا کہیں مس تو نہیں ہو گیا۔ اچھا،
یہ بات اللہ تعالیٰ کی مدد کے بے شمار طریقے ہیں۔ سر ایک تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص مدد بدر میں فرمائی نا، وہ فرشتے نازل فرمائے، اور یہ وہ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو خوب ان کی گردنیں مارو، اور مسلمانوں کو خوب اللہ شیری دلاؤ۔ لہٰذا یہ ایک طریقہ تھا جو بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور دوسرے موقعوں پر بھی، لیکن بدر میں تو خاص کر مسلمانوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجاہدین نے، اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی ہوتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل آپ پڑھیں سمجھیں، بالکل ایسی ہیں جیسی اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی ہو۔ جی جی بالکل، جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین آپ سے سر۔ گزارش ہے کہ آپ اس سیرت کو غور سے پڑھیں، سیرت جتنی سمجھیں گے قرآن آپ کو سمجھ بالکل آ جائے گا، اور آپ اش کر اٹھیں گے کہ رب نے کیوں اس ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ایک نمونہ قرار دیا۔ سیرت و کردار ہو، اخلاق ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، جنگی قیادت ہو، عسکریت ہو، ہر لحاظ سے وہ دنیا میں آپ دیکھیں آج بھی جو 100 آدمیوں کی فہرست بنی ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان، سر فہرست کون ہے بھلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد اللہ مصطفیٰ اکبر، صلی اللہ اللہ علیہ اکبر، اللہ اکبر۔ کافروں نے بنائی ہے، مسلمانوں نے نہیں بنائی، اور ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو نمبر 1 پہ نہ رکھتے۔ اس لیے کتنے خوش قسمت ہیں ہم، اور کتنے ساتھ ہی ہم بدقسمت ہیں کہ اس ہستی پر ہمارا وہ ایمان نہیں جو ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو سے ہمارے لیے نمونہ ہے، عبادات، اخلاق، معاملات، عسکریت، ہر قسم کا قائد اور لیڈر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بھیج چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کا نہ صرف نمونہ بنا کے بھیجا، بلکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے کے حکمران اللہ کے مقرر کردہ ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے مطابق عدل و انصاف کے وہ معیار قائم کیے کہ تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی۔ جزاک اللہ۔ بے شک سر جی، پڑھ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی کیفیت جسم کی ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہستی تھی۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ اللہ۔ پاک ہم سب کو توفیق دے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے ہم لوگ جڑ کے بیٹھتے ہیں، اور اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے، اور سب کو، آمین، سر کو بھی بہت جزائے خیر دے، اور یہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کو، آمین ثم آمین۔ اب تو بلکہ دکھ ہوتا ہے سب کہ ہمیں تو بہت پہلے شروع کر دینا تھا، اب تو ہم نے اتنا ٹائم گنوا دیا، اور شکر ہے رب کا جس نے ابھی بھی ہدایت دے دی۔ آمین، بے شک، اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے بس، آمین، آمین جو ہم آمین لوگوں سے غفلت میں ٹائم گزرا یا جو بھی جیسے بھی گزرا ہے بدیوں اور برائیوں میں، اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی دے، جو آمین بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا کر دیا کرے۔ آمین ثم اللہ آمین۔ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کی اولادوں کو، ہم لوگوں کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین سے جوڑ دے، آمین عمل کی توفیق دے، آمین ثم ہم آمین لوگوں کے توبہ کو قبول فرما لے پروردگار۔ آمین ثم آمین۔ سب کے ہر طرح کے مسئلے حسائل کر دے اللہ تعالیٰ، آمین، آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ جو مشکلات ہیں، جو مصیبتیں، جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی، خاص کر مومنین کی، اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔